بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی بعضی مساجد میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز، فرض نماز کی بعد فوراً ذکر و اذکار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ مساجد میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذکر نہیں ہوتا، بلکہ سلام کے فوراً بعد وہ اپنا امام صاحب دعا کراتے ہیں اور پھر جا کے وہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ مساجد میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلام پھیرنے کے فوراً بعد نہ تو دعا کی جاتی ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار کسی بلند آواز سے نہیں کی جاتی۔ تو کیا وجہ ہے؟ ذکر کرنے والوں کے پاس کیا وجہ اور دلیل ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کے پاس کیا وجہ اور دلیل ہے، اور جو فرض اور سنتوں کے درمیان دعا کرتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، اور دعا نہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی روح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق کیا فرضوں اور سنتوں کے درمیان دعا کرائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے یا نہیں، یا پھر فرض اور سنتوں کے درمیان کوئی اور ذکر و اذکار کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ یہ یاد رکھیں مسئلہ صرف ان نمازوں کا ہے کہ جو فرضوں کے بعد، جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، صرف مسئلہ اس میں ہے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، دعا فوراً کی جائے یا نہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا جو احادیث طیبہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الاذکار بعد الصلاۃ، جو نماز کے بعد آپ ذکر کیا کرتے ہوتے تھے وہ کون سی نمازیں ہیں، کہ جن نمازوں کے بعد حضور ذکر کیا کرتے ہوتے تھے وہ وہی نمازیں ہوتی تھی جس کے بعد سنت کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ فجر کی نماز یا پھر عصر کی نماز کے بعد۔ ایک مشہور معروف حدیث جو لوگوں کو بطور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے تو ہم مسجد نبوی شریف میں نماز ختم ہونے کی ایک علامت کو سمجھا کرتے ہوتے تھے۔ علامت یہ ہوتی تھی کہ جب مسجد نبوی شریف میں نماز ختم ہوتی تو پھر ہم ذکر کی آواز سنتے تو معلوم ہوتا کہ اب وہاں پر جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اسی حدیث کو فقہائے احناف نے ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ وہ نماز تھی کہ جس کے بعد سنت نہیں تھی، اور جن نمازوں کے بعد سنن ہے اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعا کی فقہ حنفی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی دلیل پر ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 میں۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جب نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے تو پھر وہ اس کے بعد اتنی دیر تک ہی بیٹھے رہتے تھے کہ جتنے دیر میں بندہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نہیں بیٹھتے۔ یہ حدیث کو دلیل اور سند بنا کے، یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کی ہوئے جلد نمبر 1 میں کتاب الصلاح میں اس حدیث کو آپ نے روایت فرمائی۔ اس حدیث کو فقہائے احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اسی حدیث کو اپنے لیے ایک سند اور دلیل بنائی ہے، اور سند اور دلیل بنانے کے بعد وہ احناف فرماتے ہیں کہ فرض اور سنتوں کے درمیان اللہم انت السلام ومنک السلام کے علاوہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام یہ بھی تو دعا ہے، تو دعا تو ثابت ہوئی، ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام دعا نہیں ہے، یہ حمد ہے، تعریف ہے۔ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے، دعا نہیں ہے۔
اللہم انت السلام و منک السلام، اور بقیہ جو ہم نے اس میں اضافہ کیا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا اضافہ ہے۔ اس میں سے حدیث شریف میں صرف اتنا جز اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ اور یہ اجماع ہے کہ یہ الفاظ دعا نہیں ہے، یہ حمد ہے، یہ تعریف ہے، یہ تقدیس بیان کرنا ہے اللہ رب العزت کا۔ پروردگار عالم انت السلام، تو ہی سلام ہے، منک السلام، آپ کی طرف سے ہی سلامتی ہے، تبارکتا، مبارک ذات ہے تیری، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے میرے رب۔ دعا نہیں ہے یہ، دعا وہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے مانگتے ہو یا غیروں کے لیے مانگتے ہو، یہ دعا ہے، جبکہ یہ ثنا۔ آئیے فقہ حنفی کی دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم آپ مبارک البحر الرائق میں آپ میں ارشاد فرماتے وَيَكْرَهُ أَن يَمْكُثَ فِي مَكَانِهِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فِي صَلَاةٍ بَعْدَهَا سُنَّةٌ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ كَمَا فِي مُنْيَةُ الْمُصَلِّ۔ حضرت ابن نجیم آپ صاحب ہے البحر الرائق کے، آپ ارشاد فرماتے مکروہ ہے کہ بندہ ان نمازوں کے بعد جن کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں تو فرض اور سنت کے درمیان اس سے زیادہ بیٹھ جائیں کہ جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام پڑھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں بس صرف اتنی دیر بیٹھ جائیں، کوئی دعا نہ ہو، کوئی اذکار نہ ہو۔ آپ فرماتے کیوں؟ اسی لیے کہ بہی ورد الاثر، اسی پر حدیث ثابت ہے۔ میں نے پہلے حدیث کوٹ کی، کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ کی وہ روایت ہے، اور آپ فرماتے کہ اس روایت کو منیۃ المصلی نے بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ ابن نجیم نے البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 آپ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابن حمام رحمہ اللہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑی امام ہے۔ ابن حمام آپ نے ایک سوال اٹھایا ہوا ہے، حل الاولا وصل السنت الثانیہ للفرض له اولا فی شرح الشہید القیام الى السنت متصل بالفرض مسنون۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنتوں کو فرض سے ملانا کیسا ہے؟ کیا سنتیں لیٹ پڑی جائیں اور فرضوں اور سنتوں کے درمیان کوئی ذکر و اذکار کی جائے اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شرح الشہید میں لکھا ہوا ہے کہ قیام کھڑے ہونا سنت کے لیے متصل فرض کے بعد یہ مسنون ہے۔ وفی شافی ایک کتاب اس میں لکھا گیا ہے کہ کانا علیہ الصلاۃ والسلام اذا سلم، جب حضور سلام پھیرا کرتے ہوتے تھے تو پھر کتنے دیر تک وہ بیٹھے رہتے تھے؟ یمکثو، وہ اتنا انتظار کرتے تھے کہ ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنے عرصے تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہوتے تھے، اس کے علاوہ حضور نہیں بیٹھتے تھے۔ فلہذا معلوم ہوا کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان دعا یا دوسرے اذکار کو صرف اتنی مختصر کی جائے کہ جتنا حضور نے فرمایا۔ اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ بھی تو عجیب ہو، آپ لوگوں کو ذکر سے منع کرتے ہو، آپ لوگوں کو دعا سے منع کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کے لیے اپنی ایک محل ہوتی ہے، ذکر کا اپنا محل ہوتا ہے۔ واش روم میں بیٹھ کے کون بندہ ہوگا جو کسی کو کہیں گے آپ ذکر کر لو؟ آپ واش روم کے اندر جاتے ہو تو واش روم کی اپنی دعا ہے، نکلنے کی اپنی دعا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کی اپنی دعا ہے، نکلنے کی اپنی دعا ہے۔ آپ مسجد والی دعا واش روم میں جاتے وقت پڑھ سکو گے؟ نہیں پڑھ سکو گے، اور واش روم میں جانے والا دعا آپ مسجد میں اندر داخل ہوتے وقت نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز ظہر ہی میں ادا کی جاتی ہے، فجر کی نماز حالانکہ یہ فرض ہے، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ عصر کے ٹائم ظہر کا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا آپ ان پہ اعتراض نہیں کریں گے؟ اور حال یہ ہے کہ یہ تو عبادت ہے، آپ عبادت سے کیسے منع کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ وہ تسبیحات جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے اسے اگر سجدوں میں پڑھو گے تو غلط ہے، سجدے والے تسبیحات اگر آپ رکوع میں پڑھیں گے تو غلط ہے۔
قیام والی اگر آپ قراءت تشہد میں پڑھیں گے اور تشہد والا قراءت قیام میں پڑھیں گے، لیکن تشہد بھی نیک ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ بھی ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات بھی، دونوں تسبیح، لیکن ہر چیز کے لیے اپنا ایک موقع و محل ہوتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے یہ تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ اس وقت ما سوائے اللہم انت السلام و منک السلام کی اور کچھ نہ پڑھی جائے، اور صرف یہی چیز پڑھی جائے۔ اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 میں۔ ایک سوال یہاں پر ایک اور وارد ہو جاتا ہے کہ وہ احادیث اور وہ روایات جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک سے مروی ہے کہ حضور ہر نماز فرض کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہوتے تھے، آپ مبارک تسبیحات پڑھا کرتے ہوتے تھے، استغفار پڑھا کرتے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، تکبیر پڑھے ہوتے تھے، تو ان احادیث کے درمیان کیا ربط ہم لا سکیں گے؟ ایک حدیث تو یہ ہم نے سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بالکل فرضوں کے بعد صرف اتنا بیٹھا کرتے ہوتے تھے جتنا اللہم انت السلام و منک السلام یہ پڑھی جاتی۔ اور دوسری روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایات میں ایسے بہت سارے روایت ہے کہ حضور بعد از نماز یہ تسبیح پڑھا کرتے ہوتے تھے، استغفار پڑھا کرتے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، سبحان اللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، الحمدللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، اللہ اکبر پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ تو دونوں احادیث میں کیا تطبیق ہوں گے؟ تو فقہاء نے اس کی تطبیق کی ہوئی ہے۔ فقہاء احناف فرماتے ہیں ہر وہ نماز جس کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان صرف اتنا بیٹھا جائے جتنا اللہم انت السلام و منک السلام پڑھی جاتی ہے، بس یہاں تک بیٹھ جائے۔ اور ہر وہ فرض نماز جس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے اس کے بعد تسبیح بھی پڑھے، تحلیل بھی پڑھے، تکبیر بھی پڑھے، تسبیحات بھی پڑھے، اذکار بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ تو دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مطہرہ یہ ہے کہ آپ مبارک جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی تھی اس میں صرف اتنے مقدار میں بیٹھا کرتے ہوتے تھے جتنے میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھی جاتی تھی، اور جن فرضوں کے بعد کوئی سنت نہیں ہوتی تھی تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تسبیح فرمایا کرتے ہوتے تھے، تحلیل فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور بہت سارے ورد اور اوراد آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اچھا، کوئی یہ بندہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ پھر جب یہ ہمیں دلیل دیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ پڑھیں، 33 بار یا 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا کوئی اور ورد جو اسی طرح کا ثابت ہے۔ تو یہ تو بعد از نماز ہے، تو پھر اسے کیسے ہم نہیں پڑھیں گے جبکہ حضور نے فرمایا؟ تو فقہاء احناف کا قول یہ ہے کہ یہ ہر اس نمازوں کے بعد جن کے بعد فرائض کے بعد سنن نہیں ہوتے اس میں پڑھی جائے، اور جو نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد جو ذکر آیا ہوا ہے اس میں وہ نمازیں شامل ہے جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں تو سنتوں کے بعد اس ورد کو کری جائے۔ سنت اور فرض کے درمیان کوئی فصل نہ ہو، کوئی جدائی نہ ہو، بس جسٹ اتنا ہی جدائی ہو کہ اس میں سے بندہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام پڑھی جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنن جو ہے، سنتیں، یہ مکمل ہے فرائض کے لیے، فرائض کو مکمل کرنے والی چیزیں سنتیں ہیں۔ آپ میں سے فرائض میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا فعل ہو گیا ہوگا کہ جو فعل اللہ رب العزت کو پسند نہ ہو، بے رغبتی ہو گئی ہو، بے رہبتی ہو گئی ہو، آپ کا حضور کسی اور طرف، دھیان اور خیال کسی اور طرف ہوگا، تو اس فرضوں کی تکمیل کے لیے اگر آپ فوراً سنتیں پڑھیں گے تو میں بھی کہ رب کائنات تمہارے اس بے رغبتی، بے رہبتی کو اس بعد میں پڑھنے والی نماز کی وجہ سے اللہ کریم اسے معاف فرمائے۔ یعنی متمم مکمل ہے فرضوں کی، سنت متمم اور مکمل ہے فرائض کی۔ تو اسی لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ ان متمم اور مکمل کے بعد درمیان، فرض اور سنتوں کے درمیان کوئی اور دعا نہ پڑھی جائے مگر صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔